وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 171، درس نمبر 716. آج کا موضوع، کیا ہم نے کتاب الہی کی ذمہ داری اٹھانے سے عملاً انکار کر دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. اور جو لوگ کتاب کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں اور نماز کا التزام رکھتے ہیں ان کو ہم اجر دیں گے کہ ہم نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. سامعین اکرام، سورہ اعراف آیت نمبر 171. لفظی ترجمہ: اذ نتقنا الجبل فوقہم. اور انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے ان کے اوپر پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھپا دیا تھا کأنہ ذلۃ، گویا کہ چھا دیا تھا. پہاڑ کو ہلا کر اس طرح چھا دیا تھا کأنہ ذلۃ، گویا کہ وہ ایک چھتری ہے. وظنوا انہم واقع بہم، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا، یعنی وہ اس کے نیچے دب جائیں گے. خذوا ما آتیناکم، اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ ناکامی سے. اس کے بارے میں سامعین کرام، یہ بنی اسرائیل کی واقعہ ہے اور یہ سورہ بقرہ میں بھی آ چکا ہے، وہاں بھی اس میں ہم نے بات کی تھی. اور یہاں یعنی ہم اپنے لیے اس میں یہ ہمارے لیے نصیحت اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ذمہ داری دی جائے اور جو کچھ کہا جائے، جو احکامات دیے جائیں، تو اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا چاہیے اور اسی راستے پر چلنا چاہیے. اسی صورت میں ہم نقصان سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں، دنیا میں آ کر ہمارے سامنے دو راستے ہیں. ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں یا اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاریں، جیسا کہ آج ہم سب گزار رہے ہیں. ہم سب منچاہی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارا معبود اللہ نہیں ہے بلکہ دیگر طاغوتی قوتیں ہیں. تو اس صورت میں ہماری مکمل ناکامی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. ہماری کامیابی لعلکم تتقون کے الفاظ ہیں اس آیت میں. وَاذْكُرُوا، دیکھیں اس آیت میں جو ہمارے لیے نصیحت ہے وہ یہ ہے خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. یہ ہمارے لیے نصیحت ہے اس میں.
یعنی دیکھیں ہم وارثین کتاب تو ہیں، جیسا کہ ورث الکتاب، جو گزشتہ آیت تھی نا، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیغفر لنا. یہ تمام مطلب یہ ہے کہ ہماری وہ عادات ثانیہ بن چکی ہیں، اور کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اس کو تھاما نہیں ہے، اور نماز کے تمام نظام کو بھی ضائع کر دیا ہے، اور ہم فسادی ہیں. یہ سارا خلاصہ ہے گزشتہ اسباق کا، جو 2-3 اسباق گزرے ہیں. آج کے سبق میں ہمارے لیے اتنی نصیحت ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ. دیکھیں اللہ تعالی ہم پر بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے. بعض اوقات آپ مریض کو زبردستی دوائی کھلاتے ہیں تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ ایسے حالات و واقعات لاتا ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کر لیں. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ان کو ہم نے آزمایا، یا ان کی آزمائش کی، اچھی حالت میں بھی بری حالت میں بھی، تاکہ وہ رجوع کر لیں. وَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا. بس کیوں ایسا نہ ہوا کہ ہماری وہ مصیبت ان پر آئی، وہ تکلیف ان پہ آئی تو یہ جھک گئے. تو اللہ تعالیٰ ایسے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہاری آزمائش کرتا ہوں، اچھی حالت میں بھی اور بری حالت میں بھی. دیکھیں ہم تو یعنی یہ ایک ہجوم ہے غافل لوگوں کا جس کے درمیان ہم رہ رہے ہیں. سامنے کرام، یہ غافل لوگوں کا ہجوم ہے، اور یہ غافل رہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یعنی آرام کا وقت ہوتا ہے لیکن یہ فیس بک میں کھو جاتا ہے، اور پھر وہ اس پہ یعنی اپنی مرضی کے پوسٹیں اور یہ اور وہ، اور پھر پوسٹوں کے جوابات، اور وہ سارا اس میں مطلب وہ وقت ضائع کر دیتا ہے. صبح کی نماز پھر اس سے رہ جاتی ہے. مثال کے طور پہ عرض کروں، یہ زندگی کے معمولات ہمارے جو ہیں، یہ جو ضروریات زندگی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک ایسا ماحول بنایا ہے کہ یہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے. یہ سونے چاندی اور یہ مال و دولت کے انبار اور یہ اولاد اور یہ گھر اور یہ گاڑیاں اور یہ ظاہر سارا کچھ ہمیں اٹریکٹ کرتا ہے. پھر آپ اسی میں کھو جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آپ پر ایک مصیبت لاتا ہے تاکہ آپ رجوع کر لیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم پر اس وقت بھی ہم مشکلات کا شکار ہیں. تمام مسلمان قوم جو ہے عذاب الہی میں گرفتار ہے. تو اس میں 2 اس کے پہلو ہیں جو کچھ حالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، اور دوسرا وہ ہمارے شامت اعمال ہے، جو بھی ہے وہ ہماری شامت اعمال ہے. تو بہرحال دیکھیں ہم لوگ، یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اور سارا قرآن جو ہے، یہ ابھی جو آگے آیات آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس میں آپ دیکھ لیں سارا ہدایت کا معاملہ ہے. ہدایت کو قبول، جس نے قبول کر لیا وہ لوگ کامیاب ہیں، جنہوں نے چھوڑ دیا وہ ناکام ہیں. اب اس آیت نمبر 171 میں بھی مضمون یہ ہے کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ تم مضبوطی سے تھام لو. خذوا ما آتیناکم، اب یہ خطاب ہم سے ہے سامنے کرام. وہ ہماری ایسی مت ماری گئی ہے کہ ہم نے ان آیات قرآنی کو غیر اقوام کی طرف منسوب کر کے اپنے لیے ہم نصیحت حاصل نہیں کرنا چاہتے اور نہیں کرتے. آپ دیکھیں عام طور پہ کتابوں میں دیکھیں کہ یہ آیت ان کے لیے، یہ آیت ان کے لیے، یہ آیت اس کے لیے. مطلب ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ تو یہ ایک ذہنیت ہے. میں یعنی آپ کو توجہ دلا رہے ہیں، باقی تو آپ کی اپنی مرضی ہے. تو ہم دیکھیں واقعات کی تفصیلات میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کون سا پہاڑ تھا، یہ کیا ہوا تھا، زلزلہ آیا تھا،
اور پھر اسرائیلیات سے باتوں کو معلوم کرتے ہیں۔ اب اسرائیلی کتاب میں تو وہ تو ساری تقریباً خود ساختہ قصے کہانیاں انہوں نے لکھی ہوئی، اور انہوں نے پیغمبروں پہ بھی الزامات لگائے ہوئے ہیں، تب بھی آپ ان کو پڑھتے رہتے ہیں، پھر نقل بھی کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت کیا ہے؟ ایک ماحول اللہ تعالیٰ نے اس طرح پیدا کیا کہ وہ یعنی ان پہ ایک مشکل آن پڑی، اور اللہ تعالیٰ اس کا یعنی اللہ کا اس میں مطلب کیا تھا کہ یہ رجوع کر لیں۔ اب دیکھیں کوئی کتاب کو یعنی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے، ابھی ہم نے پڑھی تھی نا والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین۔ اللہ کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ کوئی نماز قائم کرے یا نہ کرے، اللہ تعالیٰ تو غنی عن العالمین، اور یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ تمسک کرے یا نہ کرے، اللہ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، غنی ہے وہ، الحمدللہ، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، سبحان اللہ، پاک ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ان اللہ کان بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ دیکھیں ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، یہ بات میں یعنی آہستگی سے کہہ رہا ہوں، لہٰذا آپ توجہ سے سنیں۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ کائنات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ پھر ہمیں جس مقصد کے لیے بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے یا پیدا کیا ہے، تو وہ مقصد کو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے نہایت آسان کر دیا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم یعنی بعض چیزوں کو قبول کر لو، میں وہ آیت ہی سنا دیتا ہوں کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جس نے دیا اعطا واتقى اور تقوی کی روش اختیار کر لی، وصدق بالحسنى اور نیکی کو سچ جانا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسان راستہ میں مزید آسان کر دوں گا۔ یہ تو ہماری مت ماری گئی ہے سامنے کرام کہ ہم اس آسان راستے کو بڑا مشکل تصور کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں میں، یعنی اتنا مشکل سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، تو آسان ہے یہ۔ دیکھیں یہ تو فطرت ہے، اسلام جو ہے وہ فطرت ہے۔ فطرت کا مطلب یہ قانون، یہ جیسے کہ پانی ڈھلوان میں بہتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے، اوپر نہیں چڑھتا، نیچے جاتا ہے۔ اسی طرح یہ ہماری فطرت ہے، اسلام، رجوع اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جانا، یہ ہماری فطرت ہے، اور یہ عقلاً بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ طاقتور سے ہم ڈرتے ہیں، بہت دینے والے سے ہم توقع لگا لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں باتیں جو ہیں میرے رب میں ہیں۔ رب جو ہے وہ تو اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم، جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید عذاب دینے والا تو ہے، لیکن وہ غفور الرحیم بھی ہے۔ تو یہ میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، آیت نمبر 100، خذوا ما آتیناکم بقوۃ۔ اب یہ کس نے کہا کہ لے لو؟ اب ظاہر ہے کہ اللہ نے کہا یا پیغمبر نے کہا، تو بات تو ایک ہی ہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت سے لے لو۔ آج آپ کیا یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں ہم قبول کر چکے ہیں؟ بس خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آج یہ یعنی کیا افراد نے یہ قبول کر لی ہے یہ آیت؟ جو بھی ہمیں کہا جا رہا ہے، ظاہر ہے کہ مسلمان مخاطب ہیں سامنے کے، قصے کہانیوں کو چھوڑ دیں،
مسلمان اس میں مخاطب ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ نہیں دیا؟ کیا ہم پر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سے ہم نے کوئی وعدہ نہیں کیا؟ کوئی عجیب سی بات ہے کہ آپ آیات کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور اس سے وہ مضمون اختیاری نہیں کرتے، یعنی جو نصیحت حاصل کرنی ہے آپ وہ حاصل نہیں کرتے. بہرحال وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ، ناکامی سے بچ جاؤ. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، ناکامی سے بچ جاؤ. اللہ. تو بہرحال اب میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ، اب دیکھیں اس میں ناکامی سے بچنے کی دو وجوہات ہیں، دو اسباب ہیں، دو ذرائع ہیں. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں احکامات، کتاب الہی، کتاب اور سنت، اس کو مضبوطی سے اگر ہم تھام لیں اور جو کچھ اس میں ہے اس کو یاد رکھیں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھیں. اب ظاہر ہے کہ ہم تو ہماری اگر آپ کیفیت دیکھتے ہیں تو یہ مسلمان انفرادی طور پہ بھی، اجتماعی طور پہ بھی اور امت کے حساب سے بھی، یہ دونوں کام سے ہم نے ہاتھ کھینچ لیا ہے. قرآن، تمسک بالقرآن نہیں ہے. دیکھیں گزشتہ آیت بھی یہی تھی اور جو آنے والی آیت ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے. ابھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پہ ہم بات کریں گے، جو آیت نمبر 172 ہے. لیکن میں اس آیت پر آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ کیا ہم نے یہ دو کام کر لی ہیں، اور یہ بھی اس آیت میں تھوڑا سا یہ بھی غور کریں کہ اگر یہ دو کام ہم نے نہیں کیے تو ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ. خذوا ما آتیناکم بقوت، لے لو جو کچھ یعنی میں نے تمہیں دیا ہے اس کو قوت سے لے لو. واذکروا، اور یاد رکھو، ما فیہ لعلکم تتقون، جو کچھ اس میں ہے. تو یعنی بہت افسوس ہی ہے، اور کیا کہہ سکتے ہیں. یہ تو امت نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ صدیوں کا معاملہ ہے سامنے کرام. 2-4 برس کی بات نہیں ہے، 2-4 عرصوں کی بات نہیں ہے، یہ صدیوں کی بات ہے. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. لیکن آئیے دوبارہ ہم عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ، آپ نے ہمیں جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں اس کو ہم مضبوطی سے تھام لیتے ہیں. پھر اس کے طریقہ کار ہیں اور اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں. خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. تو دیکھیں اس میں واضح پیغام ہے، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، ناکامی سے بچ جاؤ، غلط روی سے بچ جاؤ، فساد سے بچ جاؤ، تم اصلاح کرنے والے ہو جاؤ. گزشتہ جو آخری وہ تھی نا، انا لا نضیع اجر المصلحین، میں مصلحین، اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ اکبر. تو بہرحال آگے چلتے ہیں صاحب اکرام. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، پہلے میں لفظی ترجمہ سنا دوں آپ کو، اور اس سلسلے میں یہ بات قابل نوٹ ہے. آپ کو میں نے بتایا کہ جب وہ اذ آ جائے تو پھر اس طریقے سے ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اسی سلسلے میں، ابھی انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے لیکن ترجمہ میں پہلے کر دوں. وَإِذْ أَخَذَ، کہ لیا آپ کے رب نے، من بنی آدم من ظہورہم، تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے، اخذا نکالا. دیکھیں لفظی ترجمہ تھوڑا سا غور کریں. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پیٹ سے ان کی اولاد کو، ساری نسل کو نکالا. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہیں گواہ بنایا اپنے اوپر، یعنی خود وہ اپنے اوپر انہوں نے گواہی دی. سوال کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کہا بالکل آپ ہمارے رب ہیں. شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم
اس سے تو غافل ہیں. ان تقولو، اللہ تقولو، کہ آپ یہ نہ کہو قیامت کے دن کہ ہم اس سے غافل تھے. تھوڑا سا ترجمہ میں نے میرے خیال سے دوبارہ کر لیتا ہوں. الست بربکم، پوچھا گیا رب کی طرف سے، کہ یعنی کس سے؟ ہم سے، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ایک آواز ہو کے کہ جی آپ ہمارے رب ہیں، بے شک. شہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. ان تقولو یعنی اللہ تقولو، کہ تم یہ نہ کہو قیامت کے دن انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ہم تو اس بات سے غافل تھے، بے خبر تھے. او تقولو، یا یہ نہ کہو انما اشرک آباؤنا من قبل، کہ شرک کیا تو ہمارے آباء و اجداد نے. وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کی اولاد تھے ان کے بعد. أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، کیا آپ ہلاک کرتے ہیں جو اس قصور میں ہمیں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا. وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے اپنی نشانیاں واضح طور پہ پیش کرتے ہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوگ رجوع کر لیں، پلٹ آئیں. بہت اہم آیت ہے سامعین اکرام، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں مضمون سے سبق لینا ہوتا ہے، نہ کہ اس واقعے کی آپ تفصیلات میں جائیں کہ بے کیا ہوا. ایک تو دیکھیں یہ کلام الہی ہے اور یہ معاملہ باطن کا ہے، یہ عالم ارواح کا معاملہ ہے، اور عالم ارواح کا ہے. غیب کی جو بھی خبر ہمیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں تو اس پہ ہمیں یقین کرنا ہی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہم تو غیب کی خبریں نہیں جانتے کہ بھئی کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا. ہاں یہ مطلب یعنی سرسری طور پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ واقعہ ہوا تھا اور ایسا ہی تھا. اب اس واقعے میں تھا کیا، ہوا کیا؟ اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں یہ یعنی کہا ہے کہ دیکھو ایک دن ایسا تھا کہ یعنی اخذ ربک، لیا، یہ میں نے ترجمہ میرے خیال سے صحیح نہیں کیا، کہ میں نے لیا آپ کے رب نے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بنی آدم، بنی آدم سے، من ظہورہم، ان کی پیٹوں سے. یعنی جو ترجمہ ہے میں تھوڑا سا یعنی اے نبی لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو بہرحال یہ ترجمہ ہے. تو اب اس میں ہوا کیا؟ لیکن سرسری طور پہ ہمیں جاننا کافی ہے بس کہ ایک دن ایسا تھا کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا اپنے سامنے، جیسا بھی تھا، جو بھی حالات تھے. یہ تو پھر اس کی تفصیل ہمیں یعنی ان مادی ذرائع سے، مادی عقل سے تفصیل نہیں معلوم ہو سکتی، نہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور ہمیں اس میں تحقیق کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہرحال یہ واقعہ جو ہے یہ زمین کا نہیں ہے، زمین کا نہیں ہے، یہ آسمانوں کا واقعہ ہے، عالم ارواح ہے، جو بھی عالم ہے. لیکن اس میں دیکھیں بجائے اس کے کہ آپ تفصیلات میں جائیں، آپ اس واقعے کے روح کو دیکھیں کہ اس میں روحانی طور پر کیا پیغام ہے اور اس سے نصیحت حاصل کریں. اس میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ ہمیں ایک واقعہ جو کہ ہو چکا ہے، ایک وعدہ جو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے لے چکا ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں. اور اس لیے بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہم یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم تو اس سے غافل تھے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہم تو اس سے بے خبر تھے. اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بھی بتا رہا ہے کہ جو کام نہیں کرنا وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے نہ کرنے کا عہد لیا
کہ بھئی تم نے شرک نہیں کرنا، تم نے مجھے معبود بنانا ہے، رب میں ہوں تمہارا۔ تو اب یہ وہ واقعہ اللہ تعالی ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ ہم روز قیامت یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمیں تو ماحول شرک کا ملا تھا اور ہمارے آباء و اجداد بھی مشرک تھے اور ہم ان کی اولاد کے پیچھے تھے، تو ہم کیا کریں؟ تو یہ واقعہ جو ہے، یعنی یہ دو وجوہات ہیں۔ باقی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے کرم اور اس کے فضل سے میں اس کی بات آپ کے سامنے کروں گا، اور لیکن ابھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ واقعہ اللہ تعالیٰ، یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور کتابوں میں آپ دیکھیں عہد الست اس کو کہا جاتا ہے، ازل کا وعدہ، عہد الست، یہ الست بربکم کا نا، یعنی کتابی زبان میں لوگ اس کے استعمال کرتے ہیں، عہد الست اس کو کہتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ کو جو دیکھیں جو چیدہ باتیں ہیں اس کی میں آپ کو تفصیل سے بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک تو وعدہ یہ ہماری پیدائش سے پہلے تھا، اور یہ ہماری ہم سے وعدہ ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا۔ اب ہم جو بھی ہیں انسان ہیں، زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، بہرحال مجھ سے اور آپ سے یہ وعدہ، ہم یہ وعدہ کر چکے ہیں، اور یہ وعدہ لینے کی وجوہات یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ ہمیں یہ واقعہ یاد دلایا ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی آپ واقعات سے عبرت لیتے ہیں، واقعات سے عبرت لیتے ہیں، پھر اپنا بچاؤ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں، یعنی کچھ عرصہ پہلے منی میں 3 دن لوگ منی میں رہتے تھے اور کھانا پینا اپنا کرتے تھے، چولہے لے جاتے تھے، جلاتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ 1-2 دفعہ ایسا ہوا، جتنی دفعہ بھی ہوا، کہ وہ چولہوں سے آگ بھڑک اٹھی، اور کچھ لوگ بہت سے لوگ مر گئے، بھگدڑ پھیل گئی آگ لگنے کی وجہ سے۔ مٹی کے تیل کے چولہے تھے یا گیس کے تھے، جو بھی تھے، تو وہ سلنڈرز وغیرہ وہ پھٹے، آگ لگ گئی اور کافی لوگ شہید ہو گئے اس میں۔ اب یہ ایک واقعہ ہوا، پھر گورنمنٹ نے پابندی لگا دی کہ بھئی اب آپ نے چولہے نہیں لانے، آئندہ کے لیے ہم آپ کو خوراک دیں گے یا ہوٹلوں سے ملے گی آپ کو، یا جیسے بھی۔ آپ کو معلوم ہے میں جس سن میں گیا تھا حج پہ، تو تقریباً 8-10 سال پہلے، آج یعنی وہ ہے 2020 ہے، یہ 2008 میں میرے خیال سے میں گیا تھا حج پہ، تو اس زمانے میں بھی وہ نہیں تھے، اس سے پہلے وہ واقعات ہو چکے تھے۔ یعنی میری یادداشت تھی، یہاں پہ تھے ہم، اور وہاں ہم نے سنا کہ بھئی منی میں آگ لگ گئی، بڑے کو اٹھی ہے، یہ وہ، تو خیمے جل گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو پھر وہاں خیمے بھی بن گئے، اور آگ کا بھی سسٹم منع کر دیا گیا، اور وہ انتظامات پھر جو بھی تھے گورنمنٹ نے۔ اب یہ ایک واقعہ تھا، تو پھر اس واقعے سے عبرت لیتے ہوئے پھر تو اسی طرح یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی جو ہم نے سبق پڑھا ہے وہ 171 نمبر، اس کی تلاوت میں کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا گویا کہ وہ چھتری ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اس وقت ہم نے ان سے کہا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو مضبوطی سے تھامو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ،
اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا وہ سائبان تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے زور سے پکڑے رہو، اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ جاؤ۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔